اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود اللہ محبوب نبی مکرم شفیع معظم آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مختار محبوب رب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام محترم المقام خطیب ذیشان حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف الوری صاحب اور خطیب ذیشان خطیب پاکستان میرے مسلک کی پہچان حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن رضا رضی صاحب اور میرے مسلمان بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ میں زور لائی جاؤں کہ بابے نو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں کیا فائدہ کرنا نہ ہویا ماشاءاللہ اب بالکل کام کرتے ہو دیکھو ہلکی کرتے ہو اب بس ٹھیک ہے بڑی مہربانی سارے بولو سبحان اللہ۔ آج کا مقدس بابرکت دن جڑا گزرے نا ان نبی کریم رؤوف الرحیم قدیمہ دور زمان نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باعثات دا سونا تے پیارا دن سے جس دن اندر تو عظمت مصطفیٰ دے جلوس دے اندر شرکت کر کے نبی پاک کی عظمت دا نعرہ بلند کیتا ہے اور آج بھی مسجد دے اندر مسجد نو سجا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجا کے میلاد کا جلسہ کر کے علماء کی دعوت کر کے تسی مسجد دے وچ آئے بیٹھے ہو تے دعوت دین والے دے گھر بیٹھے کیوں بھائی کی تواڈی ویڈیو دے وچ نہیں بندے نے سارے کیوں بھائی اجے بندے کافی نے ماشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد رونق لگ جائے گی ماشاءاللہ کی مسجد کے اندر کا سین بھی بھریا جائے گا تے باہر کا سین بھی بھریا جائے گا۔ باہر کا سپیکر چلدا پیا سنتے پے نے دوست احباب اج دا دن جڑا گزریا ہے نا اتنا عظیم دن گزریا ہے اور یہ جڑی رات آئی ہے 13 ربیع الاول شریف کی بابرکت رات ایمان والا جدا ایمان روشن ہے جدا ایمان سلامت ہے انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کے ذکر کے اندر ضرور آکے بڑھے گا مصطفیٰ کے ذکر کے اندر ضرور آکے بڑھے گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا توجہ فرمانا میں اللہ کے پاک کلام جو آیت مبارکہ پڑھیے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اس کا معنی ترجمہ ہے تحقیق رب نے احسان کیتے ہیں کہ مومنوں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے مومنوں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے۔ کسی چیز نو بھیجنا ہوئے تے اودے واسطے تین چیزاں دا ہونا انتہائی ضروری ہے تین چیزاں دا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز بھیجن والا موجود ہوگی بھیجن والا موجود ہوگی دوسری جس چیز نو بھیجیا جا رہا ہے وہ چیز موجود ہوگی تے جدھر بھیجی جا رہی ہے اگے وصول کرنے والا موجود ہوگی۔ یہ بھیجن والا نہیں بھیجے گا کون یہ بھیجن والا موجود ہے چیز موجود نہیں بھیجے گا کی یہ بھیجن والا بھی موجود ہے چیز بھی موجود ہے اگے وصول کرنے والے ہی موجود نہیں یہ پھر بھیجے گا کدھر لہذا تین چیزوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ بھیجن والا موجود ہوئے جس چیز نو بھیجنا ہے وہ چیز موجود ہوئے جدھر بھیجنا ہے اگے وصول کرنے والا موجود ہوئے۔ اللہ کریم نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں مومناں دے بڑا بڑا احسان کیتا ہے کہ انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے انہاں دے وچ اپنا رسول بھیجیا ہے۔ بھیجن والی ذات خدا دی ہے وہ موجود ہے اور جڑی چیز بھیجی ہے وہ مصطفیٰ دی ذات ہے جدھر مصطفیٰ نو بھیجیا ہے وہ مومن نے جدھر مصطفیٰ نو بھیجیا ہے وہ مومن نے۔ ایک عقیدہ سمجھا جاواں ایک
پوچھو دلیل کی یہ نہ انہوں نے کوئی دلیل قرآن سے لبنی ہے تو نہ حدیث سے لبنی ہے ایویں پتہ نہیں کہ پیچھے جا کے انہوں نے گل کر دی ہے تیرا میرا عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے والدین ایمان والے ہیں دلیل کی ہے دلیل رب دا قرآن بھی ہے تے نبی دا فرمان بھی ہے رب دا قرآن دلیل کی نہیں اسے آیت مبارکہ کے اوپر غور کر لینا ہے تھوڑا جا توجہ کرنی ہے انشاءاللہ اسے آیت مبارکہ کے وچوں نبی پاک دے والدین دا ایمان ثابت ہو جاتا ہے سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہو تسی دسو کہ سب تو پہلے مصطفیٰ اپنے ماں باپ بھی چاہے کہ دنیا سے آئے کیوں بھائی پہلے باپ کی سلب وچ موجود سن دادے کی سلب دے اندر پھر باپ کی پشت مبارک دے اندر آئے پھر باپ کی پشت مبارک جو ماں دے شکنے اطہر وچ آئے جدروں جدروں میرے نبی کا نور آیا سارے مواحد سن سارے ایمان والے سن ایک خدا نو ایک مانتے سن واحد مانتے سن توحید میں ایمان رکھتے سن توحید میں ایمان رکھن والا ہی ایمان والا ہوتا ہے جدروں جدروں بھی مصطفیٰ آئے نہیں یہ دادے کی سلب کے اندر میں دادا ایمان والا باپ کی پشت اندر میں باپ ایمان والا ماں کے شکم اطہر کے اندر میں ماں ایمان والی رب کی فرمان ہے میں مومنوں نے احسان کیتا ہے انہوں نے بیچ اپنا رسول بھیجا ہے میں تین گلاں بیان کیتیاں نہیں بھیجن والا موجود ہوئے جڑی چیز نو بھیجنا وہ موجود ہوئے جدھر بھیجنا ہے وہ موجود ہوئے بھیجن والا رب بھی موجود ہے تے مصطفیٰ آئے ہیں تے مصطفیٰ بھی موجود نہیں تے جے اگے مومن ہی نہیں تے پھر رب نے بھیجا کدھر کیوں بھائی دسو کہ جے اگے مومن ہی نہیں حضور دے والدین اگر ایمان والے ہی نہیں تے پھر دسو بھیجا کدھر ہے تے اللہ قرآن دے اندر فرماندا ہے علل المؤمنین میں مومنوں کو احسان کیتا ہے میں کہنا کائنات اندر کسی اور کو مومن مانے تے پاویں نہ من حضور دے ماں باپ نو ایمان والا مننا پینا ہے حضور دے والدین نو ایمان والا نہیں مندا قرآن دی نص دا منکر ہے جڑا قرآن دی نص دا منکر وہ آپ ایمان والا نہیں ہو سکتا جڑا قرآن دی نص دا منکر ہے وہ آپ ایمان والا نہیں ہو سکتا میرے نبی کے والدین ایمان والے نہیں تاریخ کی کتابوں اٹھا کے پڑھ لو سیرت کی کتابوں اٹھا کے پڑھ لو حدیثوں اٹھا کے پڑھ لو اللہ کریم نے مصطفیٰ دے والدین کا بڑا شان بنایا ہے حضور آدم علیہ السلام کی پشت مبارک دے اندر آئے تے ظہور پیشانی چچم گیا تے جناب آدم نو عزت مل گئی حضرت آدم علیہ السلام نو مسجود ملائکہ بنایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی دے اندر چمکے تے حضرت نوح علیہ السلام نو مقام ملیا تے بیڑا تک ماریا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی دے اندر چمکیا نارے نمرود دے اندر عزت مل گئی حضرت اسماعیل زمین اللہ کی پیشانی دے اندر چمکیا حضرت اسماعیل نو چھری تلے مقام مل گیا حضرت اسماعیل نو چھری تلے مقام مل گیا تو عزیزہ نے محترم قاضی عیاض نے شفا شریف اندر حدیث نے کی میرے نبی دا نور پاک پشتہ تے پاک رحمت کے اندر منتقل ہوندا آیا تو معلوم ہویا پاک پشت اور پاک رحم والے وہی ہوندے نے جڑے اللہ نو ایک خدا منتے نے مشرک پاک نہیں ہوندا مشرک نجس ہوندا ہے مشرک پلید ہوندا ہے نبی پاک دے والدین پاک نے ایمان والے نے خدا نو ایک منتے نے کبھی شرک نہیں کیتا حضور پاک پشتہ تے پاک رحمت کے اندر منتقل ہوتے آئے نبی پاک علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ دے جدو آئے نا نور دے امین حضرت عبداللہ بن گئے اور اس مبارک کے اندر حضرت عبداللہ نے نور آیا اور پیشانی کے اندر حضرت عبداللہ نے نور چمکیا علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ عبد المطلب دے سارے پترہ نالوں زیادہ خوبصورت لگتے سن زیادہ خوبصورت زیادہ پیار والے زیادہ محبت والے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر
حضرت عبداللہ دا اعلیٰ مقام بنایا جی میں حضرت اسماعیل نو ذبیح اللہ بنایا اسی طرح حضرت عبداللہ نو بھی ذبیح اللہ بنایا حضرت عبداللہ نو بھی ذبیح اللہ بنایا آؤ میں عرض کراں حضرت عبدالمطلب نو حکم ہویا کہ زمزم دا کنواں کھودو زمزم دا کنواں کھودو زمزم دا کنواں آپ کھودن لگے واقعہ تعبیر ہے لیکن میں جڑا مقصد عرض کرنا چاہنا توجہ فرمانا زمزم دے کنویں دی نشاندہی ہو گئی آپ نے کدال پھڑی کھودن لگ پے مکے دے مشرک کٹھے ہو گئے بابا جی اتھے ٹویا کیوں کٹ دے ہو پے اتھے تے سارے قربانی کرنے کی جگہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی نال نہیں کردا پیا مینوں حکم ہویا ہے آپ نے فرمایا میں کٹنا ہی کٹنا ہے لیکن تانا ماریا میں کیا عبدالمطلب تیرا ایک پتر حارث نہ ہوں دے برابر ساڈے تے روک ہوئے نہ جمانے حضرت عبدالمطلب نے دل وچ گل وجی کہ بارگاہ الہی دے اندر دعا کیتی یا اللہ کہ مینوں 10 پتر عطا فرماویں تے میں اپنی زندگی وچ جوان ویکھاں کہ ایک پتر تیری راہ وچ قربان نہ کر دیواں ایک پتر تیری راہ وچ قربان کر دیواں جدو درد دل نال نبی پاک تے دادا جان نے دعا منگی نا تے درد دل نال میرا عقیدہ تے ایمان ہے درد دل نال توجہ نال بندہ دعا کرے تے میرا اللہ قبول فرما لے اللہ تعالی کی ذات نے دعا قبول فرما لی مختصر کرنا 10 پتر عطا فرما دیتے تے سارے کے سارے حضرت عبدالمطلب نے اپنی زندگی دے اندر جوان دیکھے سارے دے سارے جوان دیکھے ان قسم دے وچوں حضرت عبداللہ نبی پاک دے نور دے امین بنے سارے خاندان میں جو پیارے بھی لگ دے نہیں محبت بھی زیادہ ہے سونے بھی سب کو زیادہ ہے ایک دن حضرت عبدالمطلب خانہ کعبہ دے سین دے اندر لیٹے آرام کر دینے آرام کر دیاں کردیاں آنکھ لگ گئی بولو سبحان اللہ عزیزہ نگرامی میرے نبی دے پیارے دادا جان لیٹے ہوئے نے آنکھ لگ گئی کہ خواب اندر کوئی کہنے والا کہہ رہے عبدالمطلب اپنی محنت پوری کرو حضرت عبدالمطلب اٹھے نے آپ نے بکرا ذبح کیتا پکا کے مسکینہ کھلا دیتا دوجا دن ہویا آپ خانے کعبے دے سین اندر آ کے آرام کر دینے پھر کہنے والا کہہ رہے عبدالمطلب اپنی محنت پوری کرو میرے نبی دے دادا جان اٹھے نے آپ نے اٹھ کے گائے ذبح کی تھی بنا کے گوشت پکا کے مکے دے تمام مسکینہ نوں کھلا دیتی اگلا دن آیا میرے نبی کے دادا جان پھر خانہ کعبہ دے سین اندر آرام کر دینے پھر خواب اندر کہنے والا کہہ رہے عبدالمطلب اپنی محنت پوری کرو حضرت عبدالمطلب میرے نبی کے دادا جان اٹھے نے آپ نے اونٹ ذبح کیتا پکا کے مسکینہ نوں کھلا دیتا مسکینہ نوں کھلا دیتا اگلا دن ہویا کہ پھر آرام کر دینے پھر خواب اندر کوئی کہنے والا کہہ رہے عبدالمطلب اپنی محنت پوری کرو میرے نبی کے دادا جانا نے میں بکرا ذبح کیتا پھر حکم ہویا محنت پوری کرو میں گائے ذبح کیتی بڑا جانور کیتا پھر حکم ہویا محنت پوری کرو میں گائے نالوں بھی بڑا اونٹ ذبح کیتا پھر حکم نے پیا محنت پوری کرو اور میں کی رب کی بارگاہ دے اندر پیش کراں حکم ہویا تساں رب کی بارگاہ دے اندر او میرا یاد کرو جدوں تساں دعا کیتی سی یا اللہ کہ مینوں 10 پتر عطا فرماویں میری زندگی دے اندر جوان آن تے یا اللہ میں ایک پتر تیری راہ وچ قربان کر چھڈاں گا سیدھا گرامی جدوں میرے نبی پاک دے پیارے دادا جان نوں پتہ چلیا واقعی میں دعا کیتی سی آپ نے اپنے سارے پتر کٹھے کر لے ایک خواب والی گل سنائی جدو خواب والی گل سنائی نبی پاک کے دادا جان دے پیچھے پتر فرما بردار نے اب کر دینے بابا ساڑھے سر تسلیم خان نے جو تسی حکم کرو گے آدر کرو گے ساری آندنے بابا مینوں ذبح کرو میری قربانی کر دے وہ ادھروں جناب ساری پتر آندنے پہ عزیزان محترم میرے پیارے نبی دے پیارے دادا جان نے حکم ارشاد فرمایا میرے پترو میں تمہارے درمیان قرآن نازل کرنا نا جدا نہ نکلے گا ان راہ خدا کے قربان کر چھٹاں گے میرے نبی
سبحان اللہ ماشاءاللہ تسی آستہ آستہ بولن لگ پئے ہو انشاءاللہ تعالی ذوق بنے گا علامہ صاحب دا خطاب دل جمیل نال سماعت کرنا ہے ذرا توجہ فرمانا غور کرنا عزیزان محترم میرے نبی دے پیارے ابا جان دا نام نامی کس نے گرامی نکلیا میرے نبی دے پیارے دادا جان اپنے رب کی رضا حاصل کرنے واسطے آپ نے چھری پھڑ لی اپنے پتر نو دے کے قربان گاولے پر پہنی جدو قربان گاولے پر قریشی آ گئے نام کے بھی آ گئے آپ کے لئے کچھ شانے گزارا لوگ آ گئے آپ کے کہنے بابا جی تسی کی کر رہے ہو پہ قربانی نہ کرو قربانی تو منع کر دینے پہ بار بار آنے پہ کہنے لگے تسی کو متبادل رستہ اختیار کرو میرے نبی دے دادا جان نے پوچھا کی کرنا چاہیے انہوں نے آنکھیں ملک شام اندر ایک کاہنہ عورت بڑی دانشور بڑی دنائے علم نجوم اندر بڑی کامیاب تو ریس بہتا انجیل دا علم جان لیے وہ دیکھو چلنے کوئی بہتر مشورہ دے گی عزیزان گرامی میرے نبی دے دادا جان نے مشورہ قبول فرمایا ایک حافلہ چلتا چلتا ملک شام اندر پہنچیا کاہنہ عورت نو جا کے ساری گل سنائی اس عورت نے آکھیا تسا کل آنا میں اپنے ہمزاد کو مشورہ کران گی اس کا مدہ کی کرنا ہے دوجے دن جدو پہنچے اس کاہنہ عورت نے پوچھیا آتے علاقے دن ایک بندہ قتل ہو جاتے بیت کنی ہے نبی پاک دادا جان نے فرمایا 10 اونٹ ایک بندہ قتل ہو جاتے 10 اونٹ دئیے تھے اس خاتون نے آکھیا میرا علم نجوم دستے پیا اسی واپس چلے جاؤ ایک پاسے 10 اونٹ کھڑے کر لو تے ایک پاسے جناب عبداللہ نو کھڑے کر لو تے 10 اونٹ تے عبداللہ دے درمیان قرآن نازی کرو جو اونٹا نہ نکلے تے 10 اونٹ قربان کر دینا عبداللہ کا فریہ بن جائے گا عبداللہ کی جان بچ جائے گی جے عبداللہ کا نائے آگے تے 10 نال 10 اور ملا چھڑے آجے کہنے لگی پھر قرآن نازی کرنا جے بھی اٹھانا نہ نکلے تو ویٹ قربان کر لینا بھی اٹھ عبداللہ کا فدیہ بن جائے گا کہ عبداللہ کی جان بچ جائے گی جے عبداللہ کا نہ نکلے تو ویہ نال 10 اور کر لے آدھے تی کر لے آدھے پھر قرآن نازی کرنا اس خاتون نے آکھیا کہ کسی 10 ملانے جانا جو اونٹا کا نام نکلے جتنے اونٹ ہو جان وہ راہ خدا سے قربان کر دینا اللہ فدیہ لے کے راضی ہو جائے گا عبداللہ کی جان بچ جائے گا کسا مختصر واپس آگئے مکے دے اندر میرے نبی نے پیارے دادا جان نے ایک پاسے عبداللہ نے کھڑا کیتا ایک پاسے 10 اونٹ قرآن نازی کی تھی نبی پاک دے ابا جان دا نام نکلیا حضور دے دادے نے 10 اونٹ شامل کر لیا بھی اٹھا کے عبداللہ دے درمیان قرآن نازی ہوئی نام عبداللہ دا نکلیا میرے نبی دے دادا جان نے 10 اونٹ شامل کر کے تی کر لیا 10 اونٹ شامل کرتے جا رہے ہیں اخیر 10ویں مرتبہ قرآن نازی ہوئی ایک پاسے 100 اونٹ ایک پاسے میرے نبی دے ابا جان 100 اونٹاں دا نام نکلیا نوے تکبیر بلند ہویا خوش ہو گئے کہ رب 100 اونٹ لے کے راضی ہونے پیا 100 اونٹ قربان کر دیو پر میرے نبی دا دادا اندر نہیں 3 باری قرآن نازی کرو تاکہ میرے دل میں بھی تسلی ہو جائے 3 مرتبہ پھر قرآن نازی کی تھی 3 مرتبہ حضور دے دادا جان نے 100 سادہ 3 مرتبہ نام نکلیا حضرت جناب عبد المطلب حضور دے دادا جان نے 100 اونٹ قربان کی دے 100 اونٹ قربان کی دے اور انہاں دا گوشت بنا کے ہر خاص عام ترند پرند مکے دے اندر جتنی بھی چیزاں کھان پین والیاں موجود سن حضرت عبد المطلب نے سارے اونٹاں دا گوشت کھلایا اندازہ کرو اس دور اندر اگر 100 خریدے جانتے انہاں دی قیمت کنی ہو گئی کیوں نہیں 5-7 لاکھ روپے دا تے اونٹ آندا ہے نا کیوں نہیں پھر تسی اندازہ لگاؤ حساب لگاؤ کتنی قیمت دے اونٹ ہوں گے جڑے جناب عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے دادا جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا جان نے فدیے دے اندر راہ خدا سے قربان کی ہوئے راہ خدا سے قربان کی ہوئے
اور پھر جناب اسماعیل ذبیح اللہ تعالی این زبان ویلے جناب اسماعیل نو بات کر لے تے دنبا ذبح کرا دیتا آج بھی پایا مقام بھی اعلیٰ بنایا کہ ذبیح اللہ بن گئے کہ میرے نبی دے پیارے ابا جان نو آزمائش وچ بھی پایا تے ذبح دا جدوں ویلا آیا 100 فدیے دے اندر لے کے حضرت عبداللہ دی جان بھی بچ گئی مقام بھی اعلیٰ بن گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں ایک ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ دوسرا ذبیح اللہ حضرت عبداللہ معلوم ہوا 2 ذبیحاں کی اولاد یہ مقام ذبیح اللہ کا مقام گھٹ مقام کیوں بھائی بولو تو صحیح جڑا یہ عقیدہ رکھے نہیں وہ ایمان والے نہیں تھا سے ایسا عقیدہ رکھے رسول خدا اپنا ایمان ہے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے میرے نبی پاک دے ابا جان ذبیح اللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کر دینے پہ آپ فرماتے ہیں اسی حضور دی بارگاہ چھپے تھے مال غنیمت تقسیم پہ ہونا سی ایک عرابی آیا آگے کہنے لگا اے 2 ذبیحوں کے بیٹے سانو ہی عطا فرما دے جدوں میرے نبی حضرت امیر معاویہ نے جدوں اس عرابی نے آکھے نا اے 2 ذبیحوں کی فرزند کہ حضور دے چہرے تے تبسم آ گیا میرے باپ کی شان بیان ہو رہی ہے میرے باپ کی شان بیان ہو رہی ہے وہ بھی باپ جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا حضرت اسماعیل ایک باپ حقیقی باپ حضرت عبداللہ جب باپ کی شان عزت بیان ہوئے تو پتر خوش ہو بھی جاتا ہے یا سادہ جی گل کرام ساڑھے ماں باپ ظاہری طور پہ کوئی برائی بھی ہوئے نا کہ اسی سننا انہوں برداشت نہیں کرتے کوئی اٹھ کے آکے سارے باپ کی برائی کرے اسی سننا برداشت ہے کیوں نہیں کرتے تے جے اچھائی بیان کرن میرے باپ نے بیان کرنی ہے میں تو اڈے باپ بھی اچھائی بیان کرن تے تو سب خوش ہونا ہے کہ نہیں جدو اسی اچھائی حضور دے والدین جدو ہیں نہیں ہر پاسو اچھے کیوں بھئی ہر پاسو مقام آتا جدو اسی حضور دے والدین کا مقام بیان کران گے پھر سونا راضی نہ ہوئے گا پھر سونا راضی نہ ہوئے گا حضور دے چہرے دے وچوں حضور دے بارے میں محترم دے چہرے دے وچوں نبی پاک دے نور دیاں لاٹاں نکل دیاں پیاں نے نور دیاں لاٹاں نکل دیاں پیاں نے کہ علماء یہود نے دیکھ کے پہلیاں کتاباں کو پڑھ کے اندازہ لگا لیا اور نبوت بنی اسرائیل والوں بنی اسماعیل والے جا رہی ہے وہ چاہتے سن کہ نبوت کا اختتام بنی اسماعیل کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ہو جائے بنی اسماعیل کے اندر نہ جائے انہوں نے بندے تیار کیتے کہ نبی پاک دے ابا جان قتل کرا دینیاں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری اس طرح کی انہوں نے سوچی پر میرے بھائیوں میرے مسلمان بھائیوں جس دیوے نو میرا رب والے انہوں کون بجا سکتا ہے علامہ اقبال لاہور قلندری نے ایسے گل کی ترجمانی کی تھی آپ فرمانے نے نور خدا ہے کفر کی حرکتوں
کر کے 70 تلواراں دے کے حضور دے پیارے باجان نوں شہید کرن واسطے ہمارے واسطے بھیج دینے، لیکن میرے نبی دے پیارے باجان بڑے جرت والے، بڑی بہادری والے، کو دفاع کر دینے، 70 بندے واپس دوڑ جاندے۔ ایک دن میرے نبی دے پیارے باجان شکار کھیلن دا بڑا چاہے، جنگل دے اندر جا کے شکار کر کھیل دینے، یہ ویکھیا 70 بندے تلواراں لے کے حضور دے پیارے باجان دے اوتے حملہ آور ہو گیا۔ میرے نبی دے پیارے نانا جان حضرت واہب بیان کر دینے، میں بھی اس جنگل وچ موجود ہاں، میں کی ویکھیا 70 بندے حضرت عبداللہ نوں قتل کرنا چاہندے نے۔ میرے نبی دے نانا جان فرماندے نے، میرا دل کیتا میں دوڑ کے مدد کرنا، پر میرے پیر زمین تے جم گئے نے، میں دوڑ نہ سکیا۔ پھر میں ذہن بنایا آواز مار کے مدد کرنا، میری آواز بھی بند ہو گئی۔ میرے نبی دے پیارے نانا جان فرماندے نے، بس میریاں نگاہاں ویکھ رہیاں نے 70 بندے جناب عبداللہ تے حملہ کر دینے، حضرت عبداللہ دفاع کر دینے۔ میرے نبی دے نانا جان فرماندے نے، میریاں نگاہاں نے کی ویکھیا، اچانک نوری فرشتیاں دی جماعت آئی، 70 بندیاں نوں منتشر کر دتا، حضرت عبداللہ دی جان بچا لئی، عبداللہ دی جان بچا لئی، 70 بندے منتشر کر دیتے۔ میرے نبی دا نانا باپ کہندے میں اپنے گھر والے ٹر پیا، حضرت عبداللہ اپنے گھر والے ٹر پے، میں ذہن دے اندر خیال کردا جا رہا ہاں، اس نوجوان دا کتنا اعلیٰ مقام ہے، جدی حفاظت واسطے اللہ نوری فرشتے بھیج دیندا ہے، بڑی عزت تے بڑا مقام ہے۔ حضرت واہب دے دل و دماغ اندر عبداللہ دا مقام آیا، پھر ذہن اندر ایک بات آئی، میرے گھر وچ میری بیٹی آمنہ جوان ہے، خدا رشتہ میں کتے تے کر نہیں ہے، رشتہ تلاش ہی کر دینے، پر کوئی عزت والا مقام والا اعلیٰ رشتہ حضرت بی بی آمنہ دے جوڑ دا نہیں ملدا پیا۔ میرے نبی دے پیارے نانا جان حضرت واہب آندے نے، عبداللہ تے آمنہ دا جوڑ ٹھیک ہے، کیونکہ آمنہ بھی امن والی ہے، آمنہ بھی عزت والی ہے، عبداللہ بھی شان والا ہے۔ جا کے نبی پاک
دیا کتاباں اٹھا کے پڑھو میرے نبی دے پیارے پا جانے کی گلی چو گزرتے نے پیر کی ویکھیا بنو خشیم دی ایک بی بی نے عبداللہ دا چہرہ ویکھیا تے راہ ڈاک کے کھڑی ہو گئی کہن لگی عبداللہ میرے نال نکاح کر لو 100 اونٹ تیرے آپ نے فرمایا میں اپنے اجداد کی اجازت تو بغیر نکاح نہیں کر سکتا انہیں آخیا 200 اونٹ دیا گی آپ نے فرمایا میں اونٹاں دی کوئی ضرورت نہیں آپ نے جان چھڑائی تو چلے گئے اللہ کی رضا کے منشا دنال رام کا ٹائم ہویا ازدواجی زندگی بسر ہوئی میرے رب مجھے میں منظور سی میرے نبی دا نور پاک حضرت عبداللہ کی پشت مبارک چل نکل گئے ماں میں شکر اطاعت دن در جلوہ کر ہویا نبی پاک کی اماں جان فرمانیاں نے مینوں کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں بلکہ اپنے کولوں پیاری پیاری خوشبو اندیے عبداللہ فرمانے جدو سیرت کی کتاباں اٹھا کے پڑھو دوسرے دنوں سے گلی چو گزرے تے کی ویکھیا اوہی بنو خشیم دی عورت اسے چوک کے جناب پہ اس گلی کے اندر کھڑی ہے حضرت عبداللہ قریب دی گزرے اس بی بی نے آنکھ اٹھائی تے چہرہ پھیر لیا حضرت عبداللہ حیران ہو گئے کل نکاح دے پیغام دیندی سی کہ میں نکاح نہیں سی کردا کبھی 100 اٹھاں دا لالچ کبھی 200 اٹھاں دا لالچ آج کی ہویا چہرہ ویکھ کے تے منہ لامبے کر لیا پوچھاں تے سن میرے نبی دے پیارے پاجان نے روک کے تے پوچھا بی بی بجا کی ہے کل نکاح دے پیغام دیندی سی آج چہرہ کیوں لامبے کیتا ہے جڑا جواب اس خاتون نے دیتا مسلمان نو سننا اس بی بی نے آکھی عبداللہ میں کوئی لوز کریکٹر بی بی نہیں ہوں میں تریت دی عالمانہ میں تریت میں چوپڑیا سی جڑا نبی آخر زمان دا باپ ہوئے گا اوہ چہرہ چمکدا ہوئے گا میں چمک تیرے چہرے چمکدی سی میں انہوں حاصل کرنا چاہتی سی میں چاہتی سی عبداللہ میرے نال نکاح کرے اولاد میرے شکم سے آوے میں محمد دی ماں بن جا کائنات وچ میری عزت ہوئے عبداللہ پوچھنا چاہاں گی تو کس نال نکاح کیتے یا رات بسر کی آپ نے فرمایا میں رب دی پناہ چاہنا ہوں میرا نکاح دین حنیف کے مطابق شریعت جناب ابراہیم علیہ السلام کے مطابق حضرت بی بی آمنہ واحد دی بیٹی نام ہے اس خاتون نے آنکھیں عبداللہ پھر مبارک ہوئے بی بی آمنہ نو جڑی محمد مصطفیٰ کی ماں بنن والی ہے مبارک ہوئے بی بی آمنہ نو جڑی محمد مصطفیٰ کی ماں بنن والی ہے اس خاتون دی گلدہ کرنا حفیظ جلندری نے اپنی شاہنامہ اسلام اندر کیتا ہے حفیظ جلندری کیا نے وہ جس کے نور سے چمکتی تھی تیری پیشانی اسی کی تھی میں طالب اسی کی تھی میں دیوانی مگر میں رہ گئی محروم قسمت میری پھوٹی ہے سنا ہے وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے اس بی بی نے آکھیا مبارک ہوئے پھر سیدہ آمنہ نو جڑی محمد مصطفیٰ دی ماں بننا دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری سرکار کی آمد اندار کی آمد آمد مصطفیٰ ماشاءاللہ گل بنتی جا رہی ہے بار نصیب کی پریشن لگ گیا ہے انشاءاللہ جو بار نصیب پر آ گیا میں توڑی جانی چھڑ دیا آنکھو سبحان اللہ مارے بھی بولو سبحان اللہ سارے بولو سبحان اللہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد مصطفیٰ کی ماں بننا لیے حضرت آمنہ باپ دی پشت وچ حضور دا نور تے باپ دا مقام آلا ماں دے شکم وچ آیا تے ماں دا مقام آلا کہ میں ماں کی شان بیان کرا نبی پاک دی ماں کی روایتاں بے شمار نے ماں قربان جاواں جدو حضور ماں دے شکم میں
گھر جائے حضرت آمینہ فرمانیاں نے موقع کی گرمی جدوں میں باہر ٹرنی تے بدل میرے تے سایہ کر رہے تھے بدل میرے تے بولو تے صحیح بدل میرے تے جڑا مولوی نبی پاک دے ماں باپ دی ذات دے اوتے اعتراض کر دے تے ایماندار نہیں مندا اے جدوں اپنی ماں دے پیٹ وچ سی دی ماں دے سر تے کھاں پہ دے سن سمجھنے لگی تے جدوں کہاں سر تے بھوے نا تے سیانے آندے نہیں کوئی نہ کوئی نقصان ہونا ہے کوئی نہ کوئی نقصان ہونا ہے یا نقصان ہو گیا انجی ہے نا تے اے جدوں ماں دے پیٹ میں سی تے ماں دے سر تے بیٹھے سن کہاں پتہ چلے نا کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہے نقصان یہ ہوئی ہوا ہے گستاخ پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے نبی پاک کے والدین عزت والے مقام والے شان 3 مہینے گزرے تھے نبی پاک کے پیارے ابا جان تجارت واسطے گئے یہ بھی واقعہ بڑا تعبیر ہے مدینہ شریف آپ کا انتقال ہو جاتا ہے خبر پہنچی حضرت بی بی آمنہ تے جس عورت دا شفیق مہربان شوہر تے خوبصورت شوہر سہاگ دا مٹیا جائے فوت ہو جائے تے اس یہ دکھ بی بی سمجھ سکتی ہے کہ کتنے مصیبت سے پریشان حال ہوتی ہوگی حضور کی والدہ محترمہ حضور کے والد محترم کا انتقال ہو گیا کبھی اس اٹھے ڈاک کے روندیاں نے کبھی اس اٹھے ڈاک کے روندیاں نے رب دی بارگاہ چ دعاواں منگدیاں نے نیلی چھت دیا مالکا میرا سر دا سائیں لے لیا میں ہن دنیا دے وچ وقت کیویں گزاراں گا عزیزاں نے محترم دا رکعت روندیاں نے ادھر میرے نبی دے پیارے دادا جان بھی سارو قطار روندے نے پوچھو اس بابے دے کولوں جدا 18 سال دا جوان ٹر جائے گھوڑیاں دو تیرا کرا کے اٹھ گئے بال سفید آ جاندے نے غم تے پریشانیاں تیرا پالنیاں نے میرے نبی دے دادا جان بھی سارو قطار روندے نے میں روایت دے وچوں پڑھی ہے میرے نبی دے پیارے دادا جان بن خانہ کعبے چلے گئے خانہ کعبے دے غلاف نو پھڑ کے میرے نبی دے پیارے دادا جان اونچی اونچی دھاڑا مار کے رون لگ پے تے رو کے آدھے نیلی چھت دیا مالکا میرا جوان بیٹا لے لے آئی میں تیرے کعبے دا غلاف پھڑ کے دعا پیا کرنا یا اللہ میری بیٹی آمنہ نو ایک سونا جا پتر عطا کر دینی تاکہ میں آمنہ دے کچے ویڑے جاواں مینوں اپنا جوان پتر یاد نہ آوے حضرت بی بی آمنہ نو سر دا سائیں یاد نہ آوے ہاتھ میں کبھی چھوڑا آواز آئی عبد المطلب تو تے تو جانا دا سکون منگنے ان جوان پتر یاد نہ آوے آمنہ نو سر دا سائیں یاد نہ آوے میں تے بی بی آمنہ نو ان دا پتر دین دا پروگرام بنا لیا ہے جنی نیل وچ رب نے دوویں جہاناں دا سکون رکھیا ہوئے گا جنی نیل اندر دوویں جہاناں دا سکون رکھیا ہوئے گا حضور پاک کی پشت وچ آئے تے باپ دا مقام آلا ماں دے شکم وچ آئے تے ماں دا مقام آلا حضور نے دنیا کے اندر جلوہ فرمایا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آئے تے مسلمانوں پھر میرے کو الفاظ نہیں میں کی بیان کروں میں کم علم میں وہی شعر دوبارہ پڑھ دینا نا عزیزاں نے گرامی پکار پکار کے ہر شے یہ ہوئی آندی ہوئے گی مہکو ذرا فضاؤ سرکار آ گئے ہیں مہکو اچھا گل سنو میری جے تسی یہ نال مل کے پڑھ لیا تے میں تقریر تے ختم کر دیاں گا تے علامہ صاحب کا خصوصی خطاب شروع ہو جائے گا اج ساری دیہاڑی دی تھکاوٹ دی وجہ تو اسی کتے ٹائم نہیں سی لتا بھی ساری دیہاڑی دی تھکاوٹ جلوس ہے تے تواڈے فون گئے تے اسی آکھیا چلو انہاں نوں نہ تے نہ کر سکتے اسی کیوں بھئی جے اسی نہ نہیں کیتی تے یار تسی ان کو پھر نہ کرو کیوں بھئی تے تسی نال محبت نال مل کے پڑھو گے تے ذوق بھی دوبالا ہوئے گا کیوں بھئی تے انشاءاللہ تعالی محفل ساجے گی قبول ہوگی تو بیڑے پار ہو جاؤں گے مہکو ذرا فضاؤ
دعا کو ہاں اللہ تعالیٰ سارا تمام کا ذکر کیتا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ سارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قبول فرما کے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے. ساری تمام سرکار دین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کی برکات خصوصی کتاب واسطے میں دعوت دیاں گا سارے ملک پاکستان کی عظیم شخصیت سارے علاقے کی پہچان مسلک کی پہچان خطیب ذیشان واضح خوش الہان حضرت علامہ مولانا قاری محمد حسن رضا رضوی صاحب انہوں نے آمد تو پہلے زوردار نعرہ دیو نعرہ اس کا جواب دیو اور جواب اس طریقے کا دینا ہے کہ اسی تقریر سننی. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. اور پچھلیاں کا موڑ نہیں ہے یہ تار ہی نہیں لمبی ہے تار اسی اتنے لے جائیں گے کیوں بھائی اتنے شروع کر دیں کیوں بھائی. نعرہ تکبیر